أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سامعین کرام اس آیت میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز پا نہیں سکو گے، اور پھر اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ اور پیاری چیزوں میں سے بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ اپنی پسندیدہ اور پیاری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک نیک فعل ہے، ایک نیک کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک کام سر انجام نہیں دو گے، یعنی اچھی چیزوں کو، پسندیدہ چیزوں کو، ایسی چیزوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جب تک ہم ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہیں کریں گے اس وقت ہم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی چیزوں کو خرچ کرتے ہیں جن سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارا ان نیک کاموں کا مقصد اور مدعا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کریں، یا آپ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کو پانے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز پا نہیں سکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنی پسندیدہ اور پیاری چیزوں کو میری راہ میں قربان نہیں کرو گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الطور کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے سامعین کرام انا کنا من قبل ندعو انہ هو البر الرحیم، یقیناً ہم پہلے بھی اسی کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی بہت نیک اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی آیات میں نے پڑھی ہے سورۃ 93 آل عمران کی، اس میں بر جو ہے وہ بھی نیکی کے معنی میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اور اس بر سے مراد بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطور کی آیت نمبر 29 میں یہ جو فرمایا ہے انہ هو البر الرحیم، یعنی وہ نیک اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ بر جو لفظ ہے
یہ بھی اس کے لغوی معنی بھی نیک کے ہوتے ہیں۔ اس ابتدائی بات کے بعد میں اب آتا ہوں کہ سامعین کرام، سقراط نے اپنے وقت میں جس نیکی کو علم قرار دیا تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نیکی کو اس نے علم کے ساتھ تشبیہ دی تھی، جب میں اپنی عقل کے ساتھ اس نیکی کی حقیقت کو جاننے کے لیے ناکام ہو گیا، تو 10 دسمبر 1983 کو ایک مبارک جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد میرے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ میں نیکی کی حقیقت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ پوچھوں۔ پھر اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر حصول علم سے متعلقہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی یہ الہامی دعائیں پڑھیں۔ یہ الہامی دعائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی اجماع السلام پر الہاماً نازل فرمائی تھیں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ رب علمنی ما ہوا خیر عندک، اے میرے رب مجھے وہ کچھ سکھلا جو تیرے نزدیک بہتر ہے۔ رب ارنی انوار کلیات، اے میرے رب مجھے اپنے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہیں۔ رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا۔ اے ازلی عبدی خدا، مجھے زندگی کا شربت پلا۔ جب میں نے سجدہ میں یہ الہامی دعائیں پڑھنی شروع کر دیں تو چند منٹوں کے بعد ہی مجھے علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی ہیں، اور پھر سجدہ میں ہی میری حالت بدل گئی۔ حالت بدلنے سے میری مراد یہ ہے کہ میں سجدہ میں ہی وہ عبدالغفار نہ رہا جو عبدالغفار سجدہ میں گیا تھا۔ میری علمی کیفیت بدل گئی اور میں مکمل طور پر بدل دیا گیا۔ سجدہ سے اٹھنے کے بعد غالباً اسی دن نماز مغرب کے بعد اس عاجز پر ورچو از گاڈ کا الہام نازل ہو گیا۔ جب پہلی دفعہ مجھ پر یہ الہام نازل ہوا تو میں بہت گھبرا گیا۔ میرے گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ میں دینی لحاظ سے ایک امی انسان تھا، اور ورچو از گاڈ کا الہام میری فہم و فراست اور میری اوقات سے بہت بالا حکیمانہ بات تھی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور روح القدس نے مجھے مضبوط بنایا اور مجھے قائم کر دیا۔ اس الہامی نظریہ کے بعد میں کس طرح سنبھلا، اس کی تفصیل جو ہے سامعین کرام میری کتاب غلام مسیح الزمان میں موجود ہے، وہاں سے آپ اگر زیادہ جاننا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کافی عرصہ سے میرے بعض پیروکاروں کی خواہش تھی کہ میں نیکی خدا ہے کے متعلق انہیں کچھ بتاؤں، چونکہ یہ ایک فلسفیانہ اور دقیق علمی مضمون تھا، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ جب کبھی علماء دین سے اس عاجز کی علمی گفتگو ہوئی تو پھر اس الہی نظریہ پر بات کروں گا۔ لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ علماء دین سے کب بات ہوگی، علماء دین مجھ سے بات کرنے کے لیے کب تیار ہوتے ہیں یا کہ نہیں، اس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ بہرحال میں نے گزشتہ سال 2012 میں اپنے بعض پیروکار کی خواہش کے مطابق الہی نظریہ ورچو از گاڈ کے متعلق خطبات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ میں نے اپنے خطبات میں اس مضمون پر بڑی جلدی روشنی ڈالی ہے، اور میرے اس سلسلہ میں اکثر خطبات 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوا کرتے تھے۔ پھر بھی ان خطبات کا سلسلہ گزشتہ سال 5 اکتوبر سے شروع ہو کر 28 دسمبر 2012 کو ختم ہوا، یعنی اس علمی مضمون کو تیز بیان کرتے ہوئے بھی مجھے 3 ماہ سے زیادہ کا وقت صرف ہوا۔ اب سامعین کو واضح رہے کہ ایک بے علم ناصر سلطانی نے اس عاجز کے الہی نظریہ ورچو از گاڈ کے متعلق اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ خامہ فرسائی بھی کی ہے،
اور کچھ لب کشائی بھی کی ہے۔ مثلا یہ جاہل اپنے 13 نومبر 2012 کے 3 صفحاتی پمفلٹ میں اس عاجز کے الہی نظریہ ورچوئس گاڈ یعنی نیکی خدا ہے کو نعوذ باللہ ایک شیطانی اور مشرکانہ نظریہ قرار دیتا ہے۔ یہ جاہل اس عاجز پر یہ الزام بھی لگاتا ہے کہ میں نیک عمل یا عمل صالحہ کو خدا کہتا ہوں۔ اسی طرح یہ شخص اس عاجز پر اپنے 12 اپریل 2013 کے خطبہ جمعہ میں بھی ورچوئس گاڈ کو ایک نعوذ باللہ ایک شیطانی اور مشرکانہ نظریہ قرار دیتا ہے۔ حالانکہ اس نظریہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں نے نیک عمل کو یا عمل صالح کو خدا نہیں کہا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ لوگوں پر سلطانی جاہل کی حماقت اور جہالت کا اچھی طرح پردہ چاک کروں، تاکہ عام لوگوں پر اس کے الہاموں اور اس کے دعوی مجددیت کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ یہاں پر میں سامعین سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر تم میں سے یعنی جو احمدی ہیں، تم میں سے اگر کوئی سجدہ میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی مقبول الہامی دعائیں پڑھو، وہی الہامی دعائیں حصول علم سے متعلقہ جو میں نے اپنے سجدہ میں پڑھی، اور سجدہ میں ہی حضور السلام کی مقبول الہامی دعائیں پڑھنے اور ان کی قبولیت کے نتیجے میں کیا دعائیں پڑھنے والے کے دل پر شیطانی الہام ہوگا یا کہ رحمانی الہام ہوگا؟ یعنی ایک شخص درد دل کے ساتھ ایک سوال ہے نیکی کے متعلق اور علم کے متعلق، وہ پوچھنا چاہتا ہے، وہ تھک گیا ہے، تو وہ سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے حضور حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والی یہ دعا رب زدنی علما اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر نازل ہونے والی یہ جو دعائیں میں نے پڑھی ہیں، وہ دعائیں کرتا ہے اللہ کے حضور، اور سجدہ میں ہی اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری دعائیں سن لی گئی ہیں، اور اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور پھر اسی دن نماز مغرب کے بعد اس پر ورچوئس گاڈ کا الہام نازل ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی سجدہ میں دعائیں پڑھنے کے بعد آن حسن پر نازل ہونے والی علمی دعا رب زدنی علما پڑھنے کے بعد کیا کسی سجدہ کرنے والے انسان پر شیطانی نظریہ الہام ہوگا یا رحمانی ہوگا؟ یقیناً سامعین کرام یاد رکھیں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی مقبول الہامی دعائیں سجدہ میں پڑھنے کے نتیجے میں کبھی شیطانی الہام نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسی الہامی دعاؤں کو سجدہ میں پڑھنے کے نتیجے میں دعائیں مانگنے والے پر رحمانی الہام کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل نازل ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی طالب علم کسی موضوع پر تھیسس لکھ کر ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کر لے تو اس قسم کے دقیق موضوع پر ایک پہلی کلاس کا بچہ کیا رائے دے سکتا ہے، جس بیچارے کو بھی لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا، جو بیچارہ الف بے ہی نہیں جانتا، وہ کچھ بھی نہیں رائے اس موضوع پر اپنی ظاہر کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا بچہ جسے الف بے کا بھی پتہ نہیں ضد کر کے اگر انتہائی اعلیٰ لیول کے موضوع پر رائے دینے کی کوشش کرے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ فلاں بچہ لغو باتیں اس موضوع کے متعلق کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ نیکی علم ہے، نیکی خدا ہے، علم خدا ہے، یہ سب باتیں علم و معرفت کا کمال ہیں۔ اس قسم کی باتیں کامل علم اور کامل معرفت کے بعد کہی جا سکتی ہیں۔ اس لیول کی باتوں کو سمجھنا کسی مولوی کسی ملا کے بس کی بات نہیں۔ وہ اس قسم کی حکیمانہ باتوں کو اپنی جہالت کی وجہ سے شیطانی اور مشرکانہ نظریات ہی کہے گا۔ یہ بھی واضح رہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر اپنا کامل علم اور اپنی کامل معرفت نازل فرماتا ہے تو اس لیول پر اس کی علمی اور حکیمانہ باتیں جاہلوں کی نظر میں کفریہ باتیں بن جایا کرتی ہیں۔
جیسا کہ اس ضمن میں حضور السلام فرماتے ہیں، کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں، ایک ادا سے ہو گیا میں سیل نفس دوں سے پار، اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، آنکھ میں اس کی کہ ہے وہ دور تر از صحن یار، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، ہو گئے اسرار اس دلبر کے مجھ پر آشکار، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پر وار۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ سلطانی نے اپنے 13 نومبر 2012 کے 3 صفحاتی پمفلٹ اور 12 اپریل 2013 کے خطبہ جمعہ میں اس عاجز کے الہی نظریہ ورچوئس گاڈ پر تبصرہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے اس الہی اور الہامی نظریہ کو نعوذ باللہ ایک مشرکانہ نظریہ قرار دیا ہے۔ سلطانی، یہ تیرے تقوی کا حال ہے کہ تو ایک عظیم و شان اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ کو نعوذ باللہ ایک شیطانی اور مشرکانہ نظریہ کہتا پھر رہا ہے۔ سلطانی، تو جامعہ احمدیہ سے پڑھا ہوا ہے اور یہ عاجز تلمیذ الرحمن ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہوں۔ تیری یہ علمی جہالت بتا رہی ہے کہ تو ایک خشک ملا ہے، علم، سچائی اور ایمان تیرے پاس سے بھی نہیں گزرے، چہ جائے کا تیرے جیسے جاہل اور غیر متقی انسان کو اللہ تعالیٰ 15ویں صدی ہجری کا مجدد بنا دے۔ آپ کو چاہیے تھا ورچو از گاڈ یعنی نیکی خدا ہے پر زبانی اور تحریری تبصرہ کرنے سے پہلے آپ انصاف اور دیانتداری کے ساتھ لوگوں کو بتاتے کہ جس نیکی کو سقراط نے علم کہا تھا، میرے حوالہ سے بتاتے کہ عبد الغفار جنبا اس نیکی کو خدا کہتا ہے، اور لوگوں کو یہ بھی بتاتے کہ عبد الغفار جنبا کہتا ہے کہ ورچو از گاڈ ایک الہام ہے جو اس پر نازل ہوا تھا۔ لیکن آپ نے انصاف اور دیانتداری اور تقوی کا خون کرتے ہوئے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنی جہالت کی وجہ سے نیکی کا معنی اپنے پاس سے نیک کام یا عمل صالحہ سمجھ کر یا بنا کر میرے متعلق یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ عبد الغفار جنبا کہتا ہے کہ نیک کام یا عمل صالحہ خدا ہے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نہ سقراط نے نیکی علم ہے میں نیکی کا لفظ نیک کام یا عمل صالحہ کے مفہوم میں استعمال کیا تھا، اور نہ ہی ورچو از گاڈ یعنی نیکی خدا ہے کہ الہی اور الہامی نظریہ میں نیکی کا لفظ نیک کام یا عمل صالحہ کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تیرے جیسا مولوی جو جامعہ احمدیہ سے شاہد کی ڈگری لے کر پھر رہا ہے، تیرے جیسے نام نہاد مجدد سے تو پاکستان کا ایک صحافی جناب نذیر حق صاحب بدرجہ اتم صاحب علم نکلا، جس نے غیر جانبدار ہو کر میرے علمی مقالہ کو بغور فکر پڑھ کر نہ صرف اسے اپریشیٹ کیا بلکہ روزنامہ پاکستان کے مورخہ 22 تا 28 اگست 2004 کے سنڈے میگزین زندگی میں اپنے تبصرے کو شائع بھی کیا۔ محترم نذیر حق صاحب نے تعصب سے خالی ہو کر میرے الہی نظریہ کو پڑھا اور اس نے اس علمی کاوش پر داد دی۔ محترم نذیر حق صاحب کے علاوہ بھی بے شمار لوگوں کے تعریفی خطوط مجھے موصول ہوئے، اور ان سب نے اس الہی نظریہ کو بہت سراہا۔ نیکی خدا ہے کا تھیسس پڑھ کر انکارین میں سے کسی ایک نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس الہی نظریہ میں نیک عمل یا عمل صالحہ کو خدا کہا ہے۔ یہ سارے پڑھنے والے میرے تھیسس ہمارے مسلمان بھائی تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی احمدی بھی ہو، لیکن اکثریت مسلمان بھائیوں کی تھی۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جامعہ احمدیہ کا یہ جاہل مولوی اس عاجز کی بیان کردہ نیکی کی ماہیت کو بھی نہ سمجھ سکا۔ لیکن میرا خیال ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے، کہ جامعہ احمدیہ کا کوئی مولوی اتنا جاہل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس عاجز کے نیکی خدا ہے کے نظریہ کو نہ سمجھ سکے۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ تو مولوی سلطانی بھی سمجھ گیا تھا، لیکن چونکہ اس پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی طرح مجدد بننے کا بھوت سوار ہے، لہذا یہ میرے الہی نظریہ کو پڑھ کر، سمجھ کر اور پھر جان بوجھ کر اس عاجز سے لوگوں کو گمراہ اور بد ظن کرنے کے لیے مجھ پر نیک عمل یا عمل صالحہ کو خدا کہنے کا جھوٹا الزام لگاتا پھر رہا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، دین کافر فکر و تدبیر جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اب نیکی خدا ہے پر جناب نذیر حق صاحب کا تبصرہ بھی ملاحظہ فرمائیے، اور اگر اے سلطانی آپ میں کچھ تقوی اور شرافت ہے تو پھر اپنی جہالت پر آنسو بھی بہائیے۔ جناب نذیر حق صاحب میرے الہی نظریہ نیکی خدا ہے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نیکی خدا ہے عبدالغفار جمبا کی فلسفیانہ تصنیف ہے، جس میں انہوں نے نیکی کی ماہیت، نیکی علم ہے اور نیکی خدا ہے کہ 3 عنوانات کے تحت بحث کے بعد اس بات کو بخوبی ثابت کیا ہے کہ نیکی خدا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ مسلمان مفکرین نے قرآن حکیم کا مطالعہ یونانی فلسفہ کی روشنی میں کیا ہے، حالانکہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کی عظیم اور کامل و مکمل کتاب ہے، جس میں ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کا سچا فلسفہ موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ یونانی اور دیگر ہر قسم کے فلسفوں کا مطالعہ قرآن حکیم کی روشنی میں کیا جاتا، اور ان فلسفوں کی قرآن حکیم کی روشنی میں جانچ پرکھ کر علم و حکمت کے گوہر چنے جاتے۔ مصنف نے فلسفیانہ فکر و تفکرات متکلمین کے مختلف مکاتب فکر اور ان کے فکر پر بھی بحث کی ہے، اور نیکی کیا ہے جیسے دقیق اور مشکل سوال کا جواب دیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بعض قدیم اور غیر مسلم فلاسفہ کی رائے بھی دی ہے اور اس پر اپنے انداز میں بحث کی ہے، کیونکہ ان دقیق علمی مباحث کو پاکستان میں بسنے والا عام شہری جو کم علم ہے مگر نیکی سے محبت رکھتا ہے شاید ہی سمجھ سکے، اور جہاں تک اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کا تعلق ہے تو اس کا بڑا حصہ نیکی کے بارے میں اپنے خیالات و تصورات کو ہی افضل تصور کرتا ہے۔ بہرحال یہ کتاب چونکہ فی سبیل اللہ تقسیم کی جا رہی ہے، اسے پڑھنے والے ضرور اس سے اثر قبول کریں گے اور عبدالغفار صاحب کے حق میں دعائے خیر کریں گے۔ روزنامہ پاکستان سنڈے میگزین زندگی 22 تا 28 اگست 2004۔ اگر کوئی قاری پڑھنا چاہے نذیر حق صاحب کا یہ تبصرہ تو یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے پاکستان میں سے کسی لائبریری سے یہ روزنامہ پاکستان کے اخبار کے سنڈے میگزین کو پڑھ کر وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ سامعین کرام نے سن لیا ہے کہ محترم نذیر حق صاحب نے اپنے تبصرہ میں یہ نہیں کہا کہ مصنف نے نیک عمل یا عمل صالحہ کو خدا کہا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مصنف نے ثابت کیا ہے کہ نیکی ایک محیط کل نور ہے، لامحدود ہے، اللہ ہے۔ مصنف نے جو مباحث کیے، جو نتائج اخذ کیے اور نیکی خدا ہے کہ نظریہ کو جس طرح ثابت کیا ہے وہ بہت خوب ہے، لیکن ان مباحث میں مصنف نے غالباً اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو ذہن میں رکھ کر بات کی ہے، کیونکہ ان دقیق علمی مباحث کو پاکستان میں بسنے والا عام شہری جو کم علم ہے مگر نیکی سے محبت رکھتا ہے شاید ہی سمجھ سکے۔ اب سلطانی صاحب یا تو بقول نذیر حق صاحب اتنا کم علم اور جاہل ہے کہ وہ نیکی خدا ہے کہ نظریہ کو سمجھ نہ سکا، اور یا پھر اس عاجز کو بدنام کرنے اور عام سادہ لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے یہ مولوی جھوٹ بولتا پھر رہا ہے کہ میں نیک عمل یا عمل صالح کو خدا کہتا ہوں۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ یونانی لفظ ایریٹھے کو سقراط علم کہا کرتا تھا۔ ایریٹھے کا انگریزی ترجمہ ورچو کیا گیا ہے۔ بعض ماہرین فلسفہ کہتے ہیں کہ یونانی لفظ ایریٹھی کا انگلش ترجمہ ورچو درست نہیں ہے۔ بعض ماہرین اس کا انگریزی ترجمہ گڈنس کرتے ہیں۔
آگے اردو زبان میں اس کا ترجمہ نیکی، فضیلت اور خیر کیا گیا ہے۔ مغربی سیاسی فلسفہ کے مطالعہ کے دوران جب یہ سقراطی قول ورچوئس نالج سامعین کرام میرے سامنے آیا تو کتابوں میں سقراط کے اس نظریہ کے متعلق لکھا تھا کہ سقراط کے اس نظریہ کا مطلب ہے کہ ورچو ڈیپینڈس اپان نالج، یعنی نیکی کا دار و مدار علم پر ہے۔ آج اگر کوئی طالب علم میرے اس بیان کی تحقیق کرنا چاہے تو میں اسے ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ بھی واضح ہے کہ یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے۔ فلسفہ کے مضمون میں اس کتاب کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کتاب کا لکھاری والٹر ٹیرنسی اسٹیس بھی کوئی عام مصنف نہیں تھا، بلکہ اپنے وقت کا فلسفی اور فلسفہ کا ماہر گردانا جاتا تھا۔ سٹیس صاحب نے 1908 میں ٹرینیٹی کالج ڈبلن سے فلسفی میں گریجویشن کی۔ بعد ازاں فیملی کے اصرار پر برٹش سول سروس جوائن کر لی اور 1910 اور 1932 کے درمیان سری لنکا میں خدمات سر انجام دیں۔ کولمبو کے میر بھی رہے۔ 1929 میں ٹرینیٹی کالج ڈبلن نے انہیں ڈی لٹ ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری سے نوازا۔ 1932 اور 1955 کے درمیان 23 سال امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی میں بطور پروفیسر آف فلسفی پڑھاتے رہے۔ 1949 اور 1950 میں امریکن فلسفیکل ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے۔ سٹیس صاحب اپنی مشہور کتاب اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلسفی کے صفحہ 157 پر لکھتے ہیں: If virtue is the sole end of life, what precisely is virtue? Socrates had given no answer. Socrates had given no clear answer to this question. The only definition he had given was that virtue is knowledge. But upon examination, it turns out that this is not a definition at all. Virtue is knowledge, but knowledge of what? It is not knowledge of astronomy, of mathematics, or physics. It is ethical knowledge. That is to say, knowledge of virtue. To define virtue as the knowledge of virtue is to think in a circle and gets us no further in the inquiry what virtue is. But Socrates, as a matter of fact, did not think in a circle. He did not mean that virtue is knowledge, although his doctrine is often somewhat misleadingly stated in that form. What he meant was quite a different thing, that virtue depends upon knowledge. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر زندگی کا تنہا مقصد نیکی ہے، یعنی نیکی کو پانا یا نیکی کو جاننا، تو پھر ٹھیک نیکی ہے کیا؟ یعنی نیکی کا مطلب کیا ہے؟ سقراط نے اس سوال کا کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اس نے جو واحد تعریف کی وہ یہی ہے کہ نیکی علم ہے، لیکن غور و فکر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی تعریف نہیں ہے۔ نیکی علم ہے، لیکن علم کس کا؟ یہ فلکیات کا، ریاضی اور فزکس کا علم نہیں ہے۔ یہ اخلاقی علم ہے، یعنی نیک کام یا عمل صالحہ کا علم۔ نیکی علم ہے کو نیکی کا علم سمجھنا دائرے میں گھومنے والی بات ہے، اور اس طرح نیکی کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ سقراط دائرہ میں نہیں سوچتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نیکی علم ہے، اگرچہ کسی حد تک غلطی سے اس کے اس نظریہ کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بالکل اور تھا، یعنی کہ نیکی کا دار و مدار علم پر ہے۔ یہاں پر میں نے اس حوالے میں بتایا ہے کہ اتنا بڑا آدمی، فلسفہ کا ماہر سٹیس صاحب بھی مجبور ہے کہ نیکی علم ہے، ورچوئز نالج کو اس طریقے سے بیان کرے اس کے معنی کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج۔ اور سٹیس صاحب نے بھی اپنے ان الفاظ میں، یہ ان کی مجبوری تھی لوگوں کی، اس کو ورچوئز نالج کو ایک ایتھیکل
نظریہ قرار دیا۔ جو دانشور یا جو لوگ سقراط کی تصور نیکی علم ہے کے متعلق ایسا کہتے ہیں سامعین کرام کہ نیکی کا دار و مدار علم پر ہے، یا انگریزی میں کہتے ہیں کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج، وہ دراصل سقراط کے تصور میں استعمال شدہ لفظ نیکی کو نیک کام یا عمل صالحہ میں استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ سقراط کے نیکی کے تصور کی حقیقت کسی انسان کے دل پر الہام نہیں کرتا، اس وقت تک سقراطی نظریہ میں مستعمل لفظ نیکی کو نیک کام یا عمل صالحہ میں استعمال کرنا ان سب کی مجبوری تھی۔ وہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اپنے طالب علمی کے زمانہ میں جب میں نے سقراط کی تصور نیکی علم ہے کہ یہ تشریح پڑھی تو میرے دل نے اس تشریح و توضیح کو قبول نہ کیا، اور میں نے خیال کیا کہ سقراط نے اپنے عظیم تصور میں نیکی کے لفظ کو نیک کام یا عمل صالح کے طور پر یقین استعمال نہیں کیا ہے۔ سقراط کے تصور نیکی علم ہے کی حقیقت سے لا علمی کی وجہ سے سقراط کے اس تصور کو اس رنگ میں پیش کیا گیا کہ نیکی یعنی نیک کام کا دار و مدار علم پر ہے، یعنی ورچو ڈیپینڈز اپان نالج۔ مجھے افسوس ہے کہ آج اپنی لا علمی یا اپنی جہالت کی وجہ سے سلطانی اور اس جیسے کم علم لوگ مجھ پر بھی یہی الزام لگا رہے ہیں کہ میں نیک کام یا عمل صالحہ کو نعوذ باللہ خدا کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا۔ سامعین کو واضح رہے کہ جس طرح مذہب میں بعض اسرار ہوتے ہیں، اسی طرح علمی دنیا میں بھی اسرار ہیں۔ انسان اپنی عقلوں کے ذریعے ان مذہبی اور علمی اسرار پر سے پردہ نہیں اٹھا سکتے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان مذہبی اور علمی بھیدوں کو ہم بذریعہ عقل دریافت نہیں کر سکتے۔ مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ میں مذہب کی دنیا سے، یہ جو 1 صدی قبل کا واقعہ ہے۔ صدیاں عالم اسلام میں حیات مسیح کا عقیدہ رائج رہا، حالانکہ قرآن کی تعلیم کے برخلاف بات ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ کی طویل زندگی پائے یا آسمان پر جا سکے، لیکن اس کے باوجود ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ امت میں اکثریت جو لوگ تھے امتی، ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ، اور پھر امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح ابن مریم کی پیشگوئی بھی تھی۔ اس کی وجہ سے بعض اور ایسے حالات پیدا ہو گئے امت محمدیہ میں کہ یہ عقیدہ حیات مسیح کا یا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آسمان پر زندہ بجسم عنصری جانے کا عقیدہ پیدا ہوتا چلا گیا اور پختہ ہوتا چلا گیا، حالانکہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی قرآن کریم تکذیب کرتا ہے۔ لیکن ہزاروں سال دین اسلام میں یہ عقیدہ چلتا رہا امت میں، لیکن عقل سے لوگ اس کو سمجھ نہ سکے کہ یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ حتیٰ کہ 14ویں صدی ہجری کا سر آ گیا، حضرت مرزا غلام احمد صاحب وہ خود بچپن سے اس عقیدے کے قائل تھے حیات مسیح علیہ السلام کے، اور انہوں نے اپنے پہلی کتاب براہین احمدیہ میں اس عقیدے کا حیات مسیح کا اظہار فرمایا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 1891 میں جا کر ان پر الہاماً یہ راز کھولا، یہ مذہبی راز تھا ایک کھولا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر نہیں گیا، نہ اس نے زندہ آسمان سے نازل ہونا، وہ تو فوت ہو چکا ہے عام انسانوں کی طرح۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے ایک مذہبی کے راز سے پردہ اٹھنے کی، کہ اللہ نے ایک انسان کو، برگزیدہ بندے کو عظمت دینے کے لیے اللہ نے چن لیا اس کو، پھر اس پر اس راز کو کھولا الہام کے ساتھ، اور پھر لوگوں کو بتایا۔ الحمدللہ جو لوگ نیک اور متقی ہیں، جو ہر بات پر اپنے اللہ کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے اللہ کو مقدم رکھتے ہیں، انہوں نے اس دور میں اللہ کے برگزیدہ بندے کی اس بات کو قبول فرمایا اور اس حیات مسیح کو باطل عقیدوں کو چھوڑ دیا۔ بس جن لوگوں پر بدبختی غالب آ جایا کرتی ہے تو وہ تو پھر سچائی کے قریب نہیں آتے، وہ اپنی
پیدائشی عقیدوں پر یا غلط عقیدوں پر جو بھی ہوتے ہیں ان پہ جمے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب کو ہدایت دے. جب ایک جھوٹ کا پول کھل جائے، جب ایک باطل عقیدے کا پردہ چاک ہو جائے، تو اس کے بعد سمجھدار لوگ، متقی لوگ، یا وہ لوگ جن میں سچائی اور ایمان ہے، وہ لوگ کبھی بھی اس عقیدے پر پھر قائم نہیں رہتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں. سامعین کرام، اس طرح دنیا علم سقراط کا جو نظریہ ہے، اس مذہبی جو میں نے مثال دی ہے آپ کو، اسی طرح دنیا علم میں سقراط کا نظریہ یعنی نیکی علم ہے بھی ایک گہرا علمی بھید تھا، جس کی حقیقت بذریعہ عقل دریافت نہیں ہو سکتی تھی. سقراط سے لے کر 10 دسمبر 1983 تک، یعنی 2500 سال تک یہ سقراطی نظریہ انسانوں کے لیے درد سر بنا رہا، حتیٰ کہ 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس سقراطی نظریہ کی حقیقت سے اس عاجز کو آگاہ فرما دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے آگے اس سقراطی نظریہ کی حقیقت پر سے پردہ اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس عاجز پر ورچوئس گاڈ یعنی نیکی خدا ہے کا اعلیٰ انتہائی ہمگیر علمی اور الہی نظریہ نازل فرمایا، بلکہ مجھے الہاماً یہ بھی بتا دیا کہ اے عبد الغفار، سقراط نے اپنے نظریہ میں جس نیکی کو علم قرار دیا تھا وہی نیکی خدا ہے. یعنی سقراط نیک کام یا عمل صالح کو علم نہیں کہتا تھا، یا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نیک کام کا دار و مدار علم پر ہے، بلکہ نیکی علم ہے، اس کا نظریہ علم ہے. یہ کوئی اخلاقی نظریہ نہیں ہے، کیونکہ اس نظریہ میں اس نے نیک کام کی بجائے نیکی کے تصور کو علم کہا ہے. سامعین کرام، کتنی عجیب بات ہے کہ میں تو ہزاروں سال سے سقراط کے نظریہ کے بارے میں جو غلط فہمی، جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، کہ لوگ خیال کرتے تھے کہ سقراط کی نیکی علم ہے سے مراد تھی کہ نیک کام کا دار و مدار علم پر ہے. میں تو سقراط کے نظریہ علم کو اس قسم کی غلط فہمیوں سے پیوریفائی کرتا پھر رہا ہوں، پاک کرتا پھر رہا ہوں. لیکن میری زندگی میں ہی میرے الہی نظریہ نیکی خدا ہے کے متعلق سلطانی اور اس کیٹیگری کے بے علم اور جاہل لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے پھر رہے ہیں کہ میں نیک کام یا عمل صالح کو نعوذ باللہ خدا کہتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، اور نہ ہی میں نیک کام یا عمل صالح کو خدا کہتا ہوں. خیال امروہی نے کیا خوب کہا ہے سامعین کرام، مشکل نہیں ایسا میرے لہجے کو سمجھنا، ہے شرط زمانہ میرے معیار تک آئے. جیسا کہ میں نے ابھی WT اسٹیز کا حوالہ پیش کیا ہے کہ جب سقراطی نظریہ علم کو ان معنی میں لیا جاتا ہے کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج، نیکی کا یعنی نیکی کا دار و مدار علم پر ہے، سقراطی نظریہ کو اس طرح خیال کرنے یا بیان کرنے سے یہ نظریہ ایک اخلاقی نظریہ بن جاتا ہے. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نیکی علم ہے، سقراط کا اخلاقی نظریہ نہیں، بلکہ یہ ایک نظریہ علم ہے، کیونکہ اس نظریہ میں علم کی ماہیت کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیکی ہے. پاکستان کے کسی مدبر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، سامعین کرام یہ سننے والی بات ہے، پاکستان کے کسی مدبر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جب سیب درخت سے نیچے گرا تھا تو اگر درخت کے نیچے نیوٹن کی بجائے کوئی جاہل مولوی بیٹھا ہوتا تو اس نے یہ نہیں سوچنا تھا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا ہے، بلکہ اس نے سیب کو دھوئے بغیر کھا لینا تھا. لیکن یہ نیوٹن تھا، اپنے وقت کا صوفی اور ولی، جس نے سیب کو نیچے گرتے دیکھ کر سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا. میں یہاں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ اس قسم کے عظیم سوال بغیر وحی و الہام کے انسانی دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتے. نیک علمی اور حکیمانہ سوالات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دماغ میں بطور رحمت پیدا کرتا ہے.
سلطانی صاحب، آپ وحی و الہام اور مجدد ہونے کے جھوٹے دعوے کر کے سادہ لوگوں کو گمراہ تو کرتے پھر رہے ہو، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ یقیناً آپ اس سوال کا جواب نہیں جانتے۔ وہ لوگ جنہیں علم کا ہی پتہ نہیں، ایسے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی کیا خاک نمائندگی کرنی ہے؟ آج دین اسلام کو اپنے دفاع اور اپنے غلبہ کے لیے تیرے جیسے مولوی، تیرے جیسے کنویں کے مینڈگوں کی نہیں، بلکہ کسی ذکی غلام کی ضرورت تھی۔ اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تذرات کو شرف قبولیت بخش کر اللہ تعالیٰ نے 1 صدی قبل آپ علیہ السلام کو اس موعود ذکی غلام کی بشارت بخش دی تھی۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ وحی و الہام کے بغیر انسان مذہب اور علمی دقیق اسرار سے آگاہی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حضرت بانی جماعت اسلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلیں، یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لیں روئے نگار۔ بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے، بس یہی ایک کسر ہے جو عافیت کا ہے حصار۔ وحی و الہام سے بھی میری مراد سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ حدیث النفس یا شیطانی الہاموں کی میں بات نہیں کر رہا یہاں پر، میں اللہ کے سچے کلام کی بات کر رہا ہوں جو انسان صادقوں پر اور متقیوں پر نازل ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام کی آیت نمبر 122 میں فرماتا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور لازماً شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ شیطانی الہامات ہزاروں کی تعداد میں بھی اگر کسی انسان پر نازل ہو جائیں تو ایسے جھوٹے ملم کی علمی حالت میں کبھی کوئی فرق نہیں پڑا کرتا، لیکن سچا الہام ایک بھی انسان کے 14 طبق روشن کر دیتا ہے۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے وہ تو ملتا ہی بذریعہ وحی و الہام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں فرماتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں سامعین کرام کہ الہاموں کے علاوہ اللہ تعالیٰ امام الزمان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا کرتا ہے، کیونکہ مخالفین کے لیے الہام حجت نہیں ہوتے بلکہ علم حجت ہوتا ہے۔ اگر کوئی ادھر کوئی دہریہ، کوئی عیسائی یا کوئی ہندو کسی مسلمان سے بات کرے، مسلمان اس کے آگے اپنا الہام رکھے کہ جی اتنے میرے پر الہام نازل ہو گئے ہیں، وہ کیا اس کی وہ الہاموں کی کیا اس حجت ہوگی اس ہندو پر یا اس عیسائی پر یا اس دہریے پر جو خدا کو نہیں مانتا؟ ہاں، علم کامن ہے، علم حجت ہوا کرتا ہے، علم کو وہ مانیں گے، لیکن الہام کہیں گے بھی یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، پتہ نہیں ہیں بھی ہیں کہ نہیں، خدا کو ہے بھی ہے کہ نہیں۔ جیسا کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے لیے امام الزمان کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ محمدی فوجوں کا سردار ہوتا ہے۔ اس ضمن میں آپ علیہ السلام اپنے رسالہ ضرورت الامام روحانی خزائن جلد 13 کے صفحہ 474 پر فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے، اور صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا
کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت مرے گا۔ حضور اسلام اسی رسالہ کے آگے صفحات نمبر 479 پر فرماتے ہیں، تیسری قوت بسطت فی العلم ہے جو امامت کے لیے ضروری اور اس کا خاصہ لازمی ہے، چونکہ امامت کا مفہوم تمام حقائق اور معارف اور لوازم محبت اور صدق اور وفا میں آگے بڑھنے کو چاہتا ہے، اسی لیے وہ اپنے تمام دوسرے قوا کو اسی خدمت میں لگا دیتا ہے اور رب زدنی علما کی دعا میں ہر وقت ہر دم مشغول رہتا ہے، اور پہلے سے اس کے مدارک اور حواس ان امور کے لیے جوہر قابل بن جاتے ہیں، اور اسی لیے خدا تعالیٰ کے فضل سے علوم الہیہ میں اس کو بسطت عنایت کی جاتی ہے، اور اس کے زمانہ میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا جو قرآنی معارف کے جاننے اور کمالات افاظہ اور اتمام حجت میں اس کے برابر ہو۔ اسی کانٹیکسٹ میں حضور اسلام اگلے صفحے 480 پر فرماتے ہیں، سو امام الزمان کو مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پر اس قدر الہام کی ضرورت نہیں جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ شریعت پر ہر ایک قسم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، طبابت کی روح سے بھی، حیات کی روح سے بھی، طبعی کے روح سے بھی، جغرافیہ کی روح سے بھی، اور کتب مسلمہ اسلام کی روح سے بھی، اور عقلی بنا پر بھی، اور نقلی بنا پر بھی، اور امام الزمان حامی بیضۂ اسلام کہلاتا ہے، اور اس باغ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے باغبان ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس پر فرض ہے کہ ہر ایک اعتراض کو دور کرے اور ہر ایک معترض کا منہ بند کرے۔ سامعین کرام، سقراط نے جس نیکی کو علم کہا تھا وہ اپنے وقت میں لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ نیکی کیا ہے۔ لوگ اس کے آگے نیک کام گنوانا شروع کر دیتے تھے۔ وہ جواباً کہا کرتا تھا کہ میں تم سے نیک کاموں کے بارے میں نہیں پوچھتا، بلکہ میں نیکی کی تعریف جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے نیکی کا تصور، کانسیپٹ جاننا ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں سے حسن کے بارے میں پوچھتا تو لوگ اسے حسین چیزوں کے بارے میں بتاتے، لیکن وہ جواباً کہا کرتا تھا کہ مجھے حسین چیزوں کی نہیں بلکہ حسن کی تعریف، اس کا کلی تصور معلوم کرنا ہے۔ سامعین کرام، نیکی کے اس تصور کو سقراط نے علم قرار دیا تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم کے ساتھ اس نے تشبیہ دی تھی۔ دنیا مذہب اور دنیا علم میں 3 سوال مشکل ترین سوال ہیں۔ نمبر 1، نیکی کیا ہے؟ واٹ از ورچو؟ نمبر 2، علم کیا ہے؟ واٹ از نالج؟ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ یعنی واٹ از آلمائٹی گاڈ؟ اے بے علم سلطانی اور اے سلطانی کے مریدو، میں نیک کام یا عمل صالح کو خدا نہیں کہتا، میرے متعلق جھوٹ نہ بولو، بلکہ میں نیکی کے اس تصور کو خدا کہتا ہوں جس کو سقراط نے علم کہا تھا۔ نیکی کا یہ وہ تصور ہے جس کے آگے انسانی عقل 2500 سال سے حیران و پریشان کھڑی ہے۔ نیکی کے اس تصور کے متعلق جناب W.T. اسٹیس اپنی مشہور زمانہ کتاب اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی کے صفحہ 149 پر کہتا ہے، But as for Socrates, the sole condition of virtue is knowledge, and as knowledge is just what can be imparted by teaching, it followed that virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is, thought Socrates. The precious piece of knowledge which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. یہ اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ کہتا ہے اسٹیج صاحب، لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط
اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کے تصور کو جانتا ہو، نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا، اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے۔ یہ جو اسٹیج صاحب کی کتاب ہے، پچھلی صدی میں 1919 کی، غالباً 1920 کی شائع شدہ ہے، اس وقت کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک نیکی انڈسکوریبل تھی، کہ نیکی کا تصور جو سقراط نے پیش کیا ہے، جس کو سقراط نے نیکی علم ہے کہا تھا، تو آج بھی تقریباً 80 سال 90 سال زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی ابھی تک اس عاجز کے علاوہ دنیا میں نیکی خدا ہے کہنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ اس عاجز سے پہلے کسی انسان نے نیکی کے اس تصور کا خود نہ لگا سکا وہ جس کو سقراط نے علم کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت مہدی و مسیح علیہ السلام کے معوذ کے غلام کو بخشا ہے، اور میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اسی اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ یعنی ورچوئس گاڈ، جس کو سلطانی جیسا جہل لیکن شیطانی اور مشرکانہ نظریہ کہتا پھر ہے، اسی میں اسلام کا فتح اور غلبہ موجود ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے حیرانگی آتی ہے کہ جہل آدمی کہتا ہے کہ مجھے بہت الہام ہوتے ہیں، میری ہر وقت اللہ سے الہامی گفتگو ہوتی ہے، جبکہ اتنا بے علم اور جاہل انسان ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو تو یہ نہیں پتہ کہ علم کیا ہے۔ ایسے جاہلوں کو سامعین کرام اللہ تعالیٰ کبھی مجدد نہیں چنا کرتا۔ ہاں، اگر کسی کو چن لے بے علم کو، امی انسان کو، تو پھر اس کو اپنے الہام اور وحی کے ساتھ اور علمی دولت کے ساتھ بھر دیا کرتا ہے لبالب، اور اس کے منہ سے معرفانہ اور عارفانہ باتیں نکلتی ہیں۔ بے شک امی انسان ہو وہ، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی انسان تھے، ایک دن بھی اسکول نہیں گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور وحی اور الہام کے ساتھ ایسا علم عنایت فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امی انسان کو دنیا کا استاد بنا دیا۔ مجھے امید ہے کہ اب بے علم سلطانی اور اس کے بے علم مریدوں کو علم ہو گیا ہوگا کہ میں نیک کام یا عمل صالح کو خدا نہیں کہتا، بلکہ میں سقراط کے نیکی کے اس تصور کو جس کو اس نے علم کہا تھا خدا کہتا ہوں۔ یہی کائنات کا سچا خدا ہے، جس کے متعلق گزشتہ صدی میں آئنسٹائن نے کہا تھا، میرا مذہب ایک ایسی وسیع و بسیط اعلیٰ و عرفہ روح کے سامنے اپنی آزادانہ عقیدت و محبت پر مشتمل ہے، ایک ایسی علیم و بصیر روح جو اپنا اظہار و نمود ان خفیف سی تفصیلات کے پردے میں کرتی ہے جنہیں ہم اپنے ناقص شعور کے ذریعے سمجھنے کی کم اہلیت رکھتے ہیں۔ ایسی بلند و برتر حکیمانہ قوت جو عقل و نظر سے ماوراء کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے آپ کو بے نقاب کرتی ہے، اور اس کی موجودگی کا یہ عمیق وجدانی عقیدہ خدا کی ذات کے متعلق میرے تخیل کی تشکیل کرتا ہے۔ سلطانی سمجھے ہو کہ نیکی کا وہ کیا تصور ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہی خدا ہے، وہ کیا الہی نظریہ ہے جو اس عاجز پر نازل ہوا، اور آپ جیسا انسان جو جامعہ میں پڑھا ہوا ہے، جامعہ احمدیہ کا شاید ڈگری لے کے پھر رہا ہے، تو ایسی جہلانہ باتیں کر رہا ہے۔ اسی خدا کے متعلق میرے آقا حضرت مہدی و مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا ہی بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔
میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے، تا لوگ سن لیں؟ اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں؟ یہ حضور صاحب کا کشتی نو کا حوالہ ہے اور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 21 اور 20 پہ۔ سامعین کرام، نیکی کی حقیقت کے بارے میں یہ جو آج میں نے تعارفی باتیں کہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے، اور نیکی کی حقیقت کیا ہے، یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے اب آگے اگلے، کیونکہ میں ایک خطبہ جمعہ میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کی تفصیل۔ آج تو میں نے ایک انٹروڈکٹری باتیں کہی ہیں نیکی کے متعلق۔ آخر پہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، اور خاص کر سلطانی کے مریدوں سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو، خدا تعالیٰ کے وہ لوگ جن پہ الہام نازل ہوتے ہیں وہ بڑے تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فیض ہوتے ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کسی انسان پر جھوٹ بولنا یا کسی پر بہتان لگانا۔ میں تم سب لوگوں کے آگے یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ پاکستان کا ایک صحافی نذیر حق صاحب، محترم نذیر حق صاحب، زیادہ بی اے ہوگا، ایم اے ہوگا، اس نے کہیں کوئی جامعہ سے ڈگری نہیں حاصل ہوئی، وہ میرے اس تھیسس کو پڑھ کر نیکی خدا ہے کو اس نے اپریشیٹ کیا۔ کہیں بھی اس نے اپنے جو تبصرہ کیا ہے وہاں پہ یہ بات نہیں کہ عبدالغفار جمبا صاحب نیک عمل یا صالح عمل کو خدا کہتا ہے، نہیں کہی۔ اور مجھے بے انتہا ایسے خطوط ملے جنہوں نے کتاب میری اس کو پڑھا اور مجھے اپریشیٹ کے اپنے تعریفی خط مجھے طرف بھیجے۔ ان خطوں میں سے کسی ایک قاری نے بھی یہ نہیں کہا کہ عبدالغفار جمبا تم تے اپنے تھیسس میں یا اپنی کتاب میں نیک عمل کو یا عمل صالح کو خدا کہہ رہا ہے۔ یہ سلطانی شہد کی ڈگری رکھتا ہے، جامعہ کا پڑھا ہوا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ بات، سچی بات، کہ یہ شخص جانتا ہے میرے تھیسس کی حقیقت کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سچ بولتا میرے تھیسس کو پڑھ کر بھی عبدالغفار جمبا تو ٹھیک کہتا ہے، اس کو یہ الہام بھی ہوا ہے، تو پھر یہ مسئلہ یہ ان کے لیے اس کے لیے بنتا ہے کہ اس کی مجددیت کدھر جاتی؟ یہ تو مجدد بننے کے چکر میں یہ جھوٹ بولتا پھر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑے ہوئے مجدد ہوتے ہیں یا جن پر الہام نازل ہوا کرتے ہیں، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کسی مخالف پر جھوٹا الزام لگائیں یا کوئی بہتان لگا دیں۔ اس قسم کے جھوٹے بہتان لگانا والا شخص میرے متعلق، جھوٹ بولنے والا، تم خود فیصلہ کرنا کہ کیسے مجدد ہو سکتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے غلط بندے پر، جھوٹ بولنے والے پر کیسے الہام نازل کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا وہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر جن میں کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں پہلی زندگی میں، جب ان کو چن لیتا ہے، ان پر الہام کی دولت نازل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد تو وہ ان کمزوریوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، ان کو مصفح کر دیتا ہے، وہ ان کمزوریوں سے دور چلے جاتے ہیں۔ جائے کہ ایک بندہ دن رات کہتا ہے کہ مجھ پر الہام نازل ہوتے رہتے ہیں، یعنی پتہ ہی ٹائم بھی ساتھ لکھتا ہے کہ اتنے بجے یہ ہو گیا۔ اور اس کے علم میں آپ دیکھیں کوئی فرق پڑا ہو، کوئی علمی بات کبھی اس کی کسی خطبے میں یا کسی اس کے مضمون میں ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں اس کے مد مقابل میں ایک مدعی ذکی علامہ مسیح الزما کا دعویٰ رکھتا ہوں، ٹھیک میری دلائل سے مقابلہ کر، علم سے میرا مقابلہ کر، لیکن جھوٹے الزام لگانا کسی مخالف پر بھی کسی سچے انسان کو، کسی صادق کو زیب نہیں دیتا۔ میں سب اس کے مریدوں کو بھی کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا آپ کا کیا حال ہے، آپ نے کیا اس میں ڈھونڈا، کیا دیکھا، کیا الہام اس کو آپ کے اس کے الہاموں نے آپ کو کیا فائدہ بخشا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ غلط کہ جھوٹا انسان ہے، کوئی مجدد نہیں ہے۔ باقی تم نے اس کو مانا ہے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے۔ یہ جو میں نے آج نیکی کی حقیقت کے بارے میں سامعین کرام مختصر تعارف کے بعد یہ آپ لوگوں کو ختم کرتا ہوں اس خطبہ جمعہ کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خطبہ جمعہ میں بعض ایسی باتیں بتاؤں گا نیکی کے متعلق، جس کے سننے کے بعد جو نیکی کا تصور ہے، نیکی خدا ہے یا خدا کے تصور جو ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے علم میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخشے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ